السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا پروردگار ہے۔ ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد اور مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کے شر اور اپنے اعمال کی تباہیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ فعال لما یرید ہے، اور وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کی وجہ سے کائنات سے بے شمار کفریہ، شرکیہ اور جہالت کی رسمیں ناپید ہوئیں۔ اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاعوں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین محترم، حسب عادت سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرنا چاہوں گا۔ اس رب کائنات نے مجھے اپنے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کی توفیق بخشی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ احباب جماعت کا، منتظمین پروگرام کا، یوتھ فورس کے شہینوں اور شہبازوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے آج کا یہ پروگرام ترتیب دے کر آپ دوستوں احباب کو یہاں جمع فرما کر مجھے آپ جیسے نیک لوگوں کی زیارت کا شرف بخشا ہے۔ آپ جس جذبے اور ولولے سے یہاں تشریف فرما ہیں، بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا، خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں کہ رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔
پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لیں۔ رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آپ مجھ سے قبل میرے بھائی کی مسحور کن آواز میں ان کے خیالات سماعت فرما رہے تھے۔ میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کوشش کروں گا اس عنوان پر مجھے لب کشائی کا حکم فرمایا گیا ہے۔ میں دلائل و براہین کی روشنی میں آپ دوستو احباب کو اپنی معروضات اور گزارشات سے آگاہ اور آشنا کر سکوں۔ آپ جانتے ہیں رب کائنات نے امام کائنات فخر موجودات نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر قسم کی ظاہری و باطنی خوبیوں سے نوازا ہے۔ اس امت کی صلاح و فلاح کو رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے منسلک کر دیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت نے دل و جان سے امام کائنات کی اتباع کو اختیار کیا تھا۔ پھر یہ معاملہ بتدریج کمی و کوتاہی کا شکار ہونے لگا۔ آج بہت سے لوگ ایمان اور اسلام کی حد تک تو بڑے حساس ہیں، لیکن رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے مکمل طور پر رخصت ہو چکے ہیں۔ اس لیے رب کائنات نے اہل کائنات کو جھنجھوڑتے ہوئے اہل کائنات کو متنبع اور آگاہ اور آشنا کرتے ہوئے اعلان فرمایا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ
او یصیبہم عذاب علیم، دنیا جہان میں رہنے والوں، اس کائنات میں زندگی بسر کرنے والوں، میرے محبوب پیغمبر کی مخالفت سے باز آ جاؤ، رحمت کائنات کی مخالفت سے ڈر جاؤ۔ اگر تم پیغمبر کائنات کی مخالفت سے باز نہ آئے، ان تصیبہم فتنۃ، نبی کی مخالفت کی وجہ سے اس دنیا میں تمہیں کسی فتنے میں مبتلا کر دیا جائے گا، اور یصیبہم عذاب علیم، اگر تم رحمت کائنات کی مخالفت سے باز نہ آئے تو تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ وہ لوگ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کائنات کے امام کی مخالفت آئے دن کر رہے ہیں، ان کو پیغمبر کی مخالفت سے ڈرنا چاہیے۔ تم پوچھو گے مخالفت کیا ہے؟ مخالفت یہ ہے کہ کائنات کا امام اگر کسی چیز کا حکم دے، ہم اس حکم کو پورا نہ کریں تو پھر کیا ہے؟ مخالفت۔ اب میں رحمت کائنات کا حکم آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور جو اس فرمان کی آج دھجیاں اڑا رہے ہیں، جو آج رحمت کائنات کے فرمان کا تمسخر اڑا رہے ہیں، وہ اللہ کی گرفت سے ڈر جائیں، اللہ کے عذابوں سے ڈر جائیں۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جامعہ ترمذی کے الفاظ ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ اللہ اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، اور دنیا جہان کے بسنے والوں اور دنیا جہان کے رہنے والوں، میں محمد تمہیں بتا کے جا رہا ہوں، اور میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کرنا جو ان کی شان اور ان کی عظمت کے خلاف ہو، ان کی رفعت، معرفت اور بلندی کے خلاف ہو۔
محبوب جی کیوں؟ ان کے بارے میں ایسی بات کیوں نہیں کرنی؟ فرمایا یاد رکھنا، من نزاہم فقد ازانی ومن نزانی فقد اذى اللہ ومن نزى اللہ فیوشک ان یاخذہ۔ جو میرے صحابہ کے خلاف بات کرے گا وہ یہ نہ سمجھے کہ میں صحابہ کے خلاف کر رہا ہوں، بلکہ وہ میں محمد کے خلاف کر رہا ہے۔ جو میرے اصحاب کو اذیت دے گا، جو میرے اصحاب کو تکلیف دے گا، جو میرے اصحاب کو گالی دے گا، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اصحاب کو اذیت دے رہا ہوں، میں اصحاب کو تکلیف دے رہا ہوں، میں اصحاب کو گالی دے رہا ہوں، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ میں محمد کو تکلیف دے رہا ہوں، میں محمد کو گالی دے رہا ہوں، میں محمد کو اذیت دے رہا ہوں۔ اور پھر یاد رکھنا، جو مجھے تکلیف دے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں محمد کو تکلیف دے رہا ہوں، بلکہ وہ عرش والے کو تکلیف دے رہا ہے۔ جو مجھے گالی دے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ مجھے گالی دے رہا ہے، بلکہ وہ عرش والے کو گالی دے رہا ہے۔ یاد رکھو، فَيُوشِكُ أَن يَأْخُذَهُ۔ اگر اللہ کو، اللہ کے رسول کو گالی دو گے یا محمد کے اصحاب کو گالی دو گے تو اللہ کی پکڑ تم پہ ضرور آئے گی، اللہ کی گرفت تم پہ ضرور آئے گی۔ محبوب جی ہمیں کیا حکم ہے؟ اب دیکھنا اب مخالفت ہوتی ہے کہ نہیں۔ محبوب جی ہمیں کیا حکم ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہماری کیا ڈیوٹی ہے؟ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہمارا کیا فرض ہے؟ ہمیں بھی بتلا دو۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے، فرمایا اکرموا اصحابی فَإِنَّهُمْ خَيَارُكُمْ۔ او میرا کلمہ پڑھنے والو، او اپنے آپ کو مومن و مسلمان کہلانے والو، او اپنے آپ کو نبی کائنات کا امتی کہلانے والو، تمہاری ذمہ داری یہ ہے، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے، تمہارا فرض یہ ہے کہ تم نے میرے اصحاب کی عزت کرنی ہے، میرے اصحاب کی۔ آپ پتہ نہیں کیوں یہ بات برملا کہتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ تمہاری اس سستی اور کاہلی نے، تمہاری اس غفلت اور بزدلی نے آج اصحاب رسول کو اس سب میں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ وہ آج نام نہاد مسلمان ان اصحاب کے ایمان کو ماننے کے لیے تیار۔ اگر تم زندہ ہوتے، جاگ رہے ہوتے، بیدار ہوتے، تمہارے اندر جرت، غیرت اور ہمت ہوتی تو تم اس کائنات کو سبق دیتے، علامہ احسان الہی ظہیر کی طرح، کہ ہم کٹ جانا تو گوارا کر لیں گے، مٹ جانا تو گوارا کر لیں گے، مر جانا تو گوارا کر لیں گے،
اپنی زندگی میں محمد کے صحابہ کی عظمت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یارو تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اصحاب رسول ہیں کون؟ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ اصحاب رسول کون ہیں؟ وہ آغوش نبوت کی پروردہ ہستیاں ہیں، وہ آسمان رسالت کے چمکتے ستارے ہیں، وہ گلشن رسالت کے مہکتے پھول ہیں، جن کی خوشبو سے پورا ماحول معطر ہے، اور جن کے سینوں پر انوار رسالت براہ راست پڑی ہے، اور جن کا تذکرہ رب نے اپنی آسمانی کتابوں تورات، انجیل اور قرآن میں بھی کیا ہے۔ مسلک اہل حدیث سن لو، دعوت اہل حدیث سن لو، پیغام اہل حدیث سن لو۔ انبیاء علیہم السلام کے بعد اس روح زمین پر ان سے بہتر انسانوں کی کوئی قدسی جماعت مارز وجود میں، قدسی صفات جماعت مارز وجود میں نہیں آئی۔ ہمارے بارے میں جو جی چاہے فیصلہ کر لینا، جو جی چاہے لکھ لینا، جو جی چاہے تحریر کر لینا، ہم اس شخص کو سوسائٹی کا سب سے بڑا منکر حرام سمجھتے ہیں، جو صحابہ کی عظمت کا، صحابہ کی رفعت کا، صحابہ کی معرفت کا، صحابہ کی بلندی کا، صحابہ کے مقام کا، صحابہ کے مرتبے کا، صحابہ کی شان کا، صحابہ کی قربانیوں کا، صحابہ کی سرفروشیوں کا، صحابہ کے زہد و تقوی کا، صحابہ کی سیرت و کردار کی پاکیزگی کا انکار کرتا ہے۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، تمہیں کیا پتا کہ اصحاب رسول کون ہیں؟ اصحاب رسول کے بارے میں پوچھنا ہے تو مولوی کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں، مفتی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں، تاریخ کے اوراق کو پلٹنے کی ضرورت نہیں۔ اصحاب رسول کے بارے میں پوچھنا ہے یا رب کے قرآن سے پوچھا کر یا محمد کے فرمان سے پوچھا کر، تمہیں پتا چلے کہ اصحاب رسول کون ہیں، تمہیں معلوم ہو کہ اصحاب رسول کون ہیں۔ قرآن نے ہمیں بتایا، لوگوں اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں شہداء علی الناس کا خطاب ملا، جنہیں رضی اللہ عنہم کا پروانہ ملا، جنہیں کلم وعد اللہ الحسنہ کا خوبصورت تاج ملا، جنہیں اولئک ھم المؤمنون، اولئک حزب اللہ، اولئک ھم المتقون کی سندیں ملی۔ اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں اولئک ھم المفلحون، اولئک ھم الصادقون، اولئک ھم الراشدون، اولئک ھم الفائزون کا اعزاز ملا۔ اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں لہم مغفرۃ و اجر عظیم کا انعام ملا۔
اصحاب رسول تو وہ ہیں جنہیں لقد رضی اللہ عن المومنین کا شرف ملا. اصحاب رسول تو وہ ہیں جنہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس کا اعزاز و افتخار ملا. اصحاب رسول تو وہ ہیں جنہیں الیوم اکملت لکم دینکم کا تمغہ ملا. اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں والسابقون السابقون کا خطاب ملا. اصحاب رسول تو وہ ہیں جنہیں اعد لہم جنات کا پیغام ملا. اور اصحاب رسول تو وہ ہیں جنہیں کلم وعد اللہ الحسنہ کا خوبصورت وعدہ فرما کے جنت میں محمد کے پڑوس میں مکان ملا ہے. تمہیں پتا ہے کہ اصحاب رسول کون ہے؟ تو جانتا ہے کہ اصحاب رسول کون ہے؟ اور یہ تو قرآن گواہی دے رہا ہے. اب میرا مسلک اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک قرآن کے ساتھ ساتھ محمد کا فرمان نہ پڑھ لیا جائے، آقا کا ارشاد نہ پڑھ لیا جائے. اٹھا سنن ابن ماجہ کو. امام ابن ماجہ نے امام کائنات کے اس فرمان کو بیان کیا. کائنات کے امام نے کہا، اور قلعہ دیدار سنگھ کے بسنے والوں، اگر تم اصحاب رسول کے بارے میں نہیں جانتے تو میرے محبوب جناب محمد کا فرمان پڑھ کے دیکھ لو اصحاب رسول کون ہے. کائنات کا امام کھڑا ہے، کائنات کا رہبر کھڑا ہے، کائنات کا رہنما کھڑا ہے، کہہ رہا ہے لمشہد رجل منہم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغبر فیہ وجہہ خیر من اعمال احدکم عمرہ ولو عمر عمر نوح. کائنات کے امام نے کہا آؤ میں تمہیں بتاؤں میرے اصحاب کون ہیں. بات کرتے ہو ان اصحاب رسول کے بارے میں، زبانیں تان دراز کرتے ہو نبی کے ان دیوانوں کے بارے میں، تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہو نبی کے ان پروانوں کو. کائنات کے امام کا فیصلہ لکھ لو. رحمت کائنات کا ارشاد دل کی تختیوں پہ نوٹ کر لو. کائنات کے امام نے کہا میرا وہ صحابی جو میرے ساتھ میدان جنگ میں جہاد کے لیے موجود ہے، وہ ساتھی جو میدان جنگ میں جہاد کے لیے موجود ہے. اب جہاد میں جنگ کے دوران گھوڑے بھاگ رہے ہیں، گرد و غبار اڑ رہا ہے. وہ جو گرد و غبار اڑ رہا ہے نا، وہ گرد و غبار اڑ کے محمد کے صحابہ مجاہدوں کے چہروں پہ پڑ رہا ہے. وہ مٹی جو نبی کے صحابہ کے چہرے پہ پڑ رہی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اور میرے صحابہ کے چہرے پر پڑنے والی وہ مٹی، میرے صحابہ کے چہرے پر پڑنے والی وہ مٹی، یغبر فیہ وجہہ خیر من اعمال احدکم عمرہ. اور نبی کے صحابہ کو باتیں کرنے والوں، نبی نے اپنے اصحاب کی نمازوں کی بات نہیں کی، روزوں کی بات نہیں کی، صدقات و خیرات کی بات نہیں کی، حج و عمرے کی بات نہیں کی، جہاد کی بات نہیں کی. آپ نے فرمایا میرے صحابی کے چہرے پہ پڑنے والی وہ مٹی. محبوب فرماتے ہیں صحابی کے چہرے کی مٹی ایک جانب، تمہاری زندگی کے سارے اعمال ایک جانب.
ذرا فیصلہ دیکھ رسول اللہ کا، او حکمرانوں عقل کے ناخن لو، ان صاحب کو گالی دلواتے ہو، ان صاحب کے ایمان پہ تنقید کرواتے ہو، اور ہمیں کہتے ہو زبانوں کو تالے لگا لو، کانوں میں روئی کے بڑے ٹھونس لو، ہمیں کہتے ہو آنکھیں بند کر لو۔ سن لو، عیسیٰ الہی ظہیر کے روحانی فرزند جب تک زندہ ہے وہ پاکستان کی گلی گلی میں صحابہ کی عظمت کا غلغلہ مچا کے چھوڑیں گے، نبی کی ختم نبوت کے جھنڈے لہرا کے چھوڑیں گے۔ زندہ باد دو ہی چیزیں، تین چیزیں زندہ باد ہیں، ایک رب کی توحید زندہ باد ہے، ایک نبی کی ختم نبوت زندہ باد ہے، ایک محمد کے صحابہ کی عظمت زندہ باد ہے۔ میں زندہ باد تب ہوں گا جب پاکستان کی فضاؤں میں رب کی توحید کے نعرے گونجیں گے۔ میں زندہ باد تب ہوں جب ختم نبوت کا پرچم لہراتا ہوا دکھائی دے گا۔ میں زندہ باد تب ہوں جب محمد کے صحابہ کی عظمت زندہ باد ہے۔ ہم اپنی زندہ بادی کو پسے پشت ڈال کے پاکستان میں عظمت صحابہ کے نعرے لگا کے رہیں گے، صحابہ کے دشمنوں کو یہاں سے بھگا کے رہیں گے۔ بھگاؤ گے؟ آہستہ بولو، کسی کو پتہ نہ چلے۔ بھگاؤ گے؟ صحابہ کی عظمت کے نعرے لگاؤ گے؟ ختم نبوت کا لوہا منواؤ گے؟ توحید کے جھنڈے اس کائنات میں لہراؤ گے؟ اللہ کے فضل و کرم سے اگر تم بیدار ہو گئے، اگر تم جاگ گئے، دنیا کی کوئی طاقت نہ توحید پہ، نہ ختم نبوت پہ، نہ صحابہ کی عظمت پہ ڈاکہ ڈالنے کی جرات کر سکتی۔ کائنات کے امام کہہ رہا ہے، اور دنیا جہان کے لوگوں، میرے صحابی کے چہرے پر پڑنے والی مٹی ایک جانب، تمہاری عمر بھر کی نیکیاں ایک طرف۔ ہائے، بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی۔ اگر یہاں ختم ہو جاتی تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں بنتی۔ نبی نے کہا تمہاری عمر ہی کیا ہے، 50 سال، 60 سال، 80 سال، زیادہ سے زیادہ جی لیں گے تو 100 سال، یہ عمر ہی کیا ہے۔ وَلَوْ أُمِّرَ عُمُرَ نُوحٍ، تمہیں جناب نوح جتنی لمبی عمر دے دی جائے، جناب نوح جتنی لمبی عمر دے دی جائے، اور تم نیکیوں کے ڈھیر لگا کے زمین و آسمان کے خلا کو پر کر دو، پھر بھی محمد کے صحابہ کے چہروں پر پڑنے والی مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یارو کوئی پوچھنے والا نہیں، گالی بھی پھر اس کو دی جاتی ہے۔ اصحاب میں سے بھی چناؤ اس کا کیا جاتا ہے، منتخب اسے کیا جاتا ہے جسے عائشہ کا بابا کہا جاتا ہے، اور یار غار کہا جاتا ہے، یار مزار کہا جاتا ہے، جسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی۔ یارو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اور لوگوں سارے اصحاب، ہمارا عقیدہ ہے جناب ابو بکر کی الف سے لے کر جناب علی المرتضی کی یا تک جتنے صحابہ ہیں سارے جنتی ہیں، سارے جنتی ہیں، اللہ کی قسم۔ لیکن ان سارے صحابہ میں اگر کسی کو اللہ نے سب سے زیادہ عزت و عظمت سے نوازا ہے تو وہ عائشہ کا بابا ابو بکر ہے
رضی اللہ، اور میں تو اس کے بارے میں کہا کرتا ہوں، لوگوں پھول تو سارے ہی خوشنما ہوتے ہیں، مگر گلاب کے پھول کی بات ہی کچھ اور ہے۔ پھول تو سارے ہی، یہ کام اہل حدیثوں کے اسٹیج پہ نہ کیا کریں، یہ مسجد کو دے دیں۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں، آج ہماری زندگیوں کا کیا فائدہ، کس کو گالی دی جا رہی؟ اور پھول تو سارے ہی خوشنما ہوتے ہیں، مگر گلاب کے پھول کی بات ہی کچھ اور ہے، اور دھاتیں تو ساری ہی کام کی ہوتی ہیں، مگر سونے کی بات ہی کچھ اور ہے۔ یارو موتی تو سارے ہی قیمتی ہوتے ہیں، مگر زمرد اور یاقوت کی بات ہی کچھ اور ہے۔ دن تو سارے ہی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، مگر جمعے کی بات ہی کچھ اور ہے۔ راتیں تو ساری ہی اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہیں، مگر لیلۃ القدر کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اوقات تو سارے ہی قابل قدر ہوتے ہیں، مگر تہجد کے وقت کی بات ہی کچھ اور ہے۔ مہینے تو سارے ہی وقت کے سنگ میل ہوتے ہیں، مگر رمضان المبارک کی بات ہی کچھ اور ہے۔ ارے شہر تو سارے ہی اللہ کے بسائے ہوئے ہیں، مگر مکے اور مدینے کی بات ہی کچھ اور ہے۔ پانی تو سارے ہی بڑے مزیدار ہوتے ہیں، لیکن زمزم کی بات ہی کچھ اور ہے۔ پتھر تو سارے ہی قیمتی ہوتے ہیں، مگر حجر اسود کی بات ہی کچھ اور ہے۔ کتابیں تو ساری ہی آسمان سے آنے والی واجب الاحترام ہوتی ہے، مگر قرآن کی بات ہی کچھ اور ہے۔ انبیاء سارے کے سارے اللہ کے قاصد اور نمائندے ہوتے ہیں، مگر محمد الرسول اللہ کی بات ہی کچھ اور ہے۔ قلعہ دیدار سنگھ والوں، دنیا کو بتاؤ جا کے اصحاب رسول سارے کے سارے رشد و ہدایت کے ستارے ہوتے ہیں، مگر ان میں میرے ابو بکر کی بات ہی کچھ اور ہے۔ امام کائنات جناب محمد، تمہیں کیا پتا ہے ابو بکر کون ہے؟ آمینہ کے لال سے پوچھ یا صحاب رسول سے پوچھ۔ عمر کا قول شعب الایمان میں امام بہقی نے بیان کیا، کنز الاموال میں رسول اللہ کا فرمان موجود ہے۔ کائنات کا امام دنیا کو بتا رہا ہے، دنیا کو سنا رہا ہے، دنیا کو سمجھا رہا ہے، دنیا کو بتا رہا ہے۔ دنیا والو آؤ میں تمہیں بتاؤں، عمر بھی کہہ رہا، کائنات کا امام بھی کہہ رہا، لو وزن ایمان ابی بکر بے ایمان اہل الارض لرجع بہی۔ اور میرے ابو بکر اس پہ بات کرنے سے پہلے سوچو، ابو بکر کون ہے؟ محبوب جی کون ہے؟ عمر جی کون ہے؟ فرمایا آدم سے لے کے جناب محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کے سارے امتیوں کے ایمان کو جمع کر کے ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے، اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں اکیلے صدیق کے ایمان کو ڈال دیا جائے، تمام نبیوں کے امتیوں کے ایمان والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، اکیلے ابو بکر کے ایمان والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تمہیں کیا پتا ہے ابو بکر کون ہے؟ وہ تقوی کا محور ہے۔ کیا کہوں ابو بکر کے بارے میں؟ وہ تو تقوی کا محور ہے۔ اللہ کی قسم وہ ہدایت کا منبع ہے، وہ اخلاص کا مرکز ہے، وہ اسلام کا سرچشمہ ہے، وہ شیخ المومنین ہے، وہ خلیفہ راشد ہے۔ ہر ایک کیا پوچھتے ہو؟ وہ سید و نا ہے، وہ خیر و نا ہے، وہ احب و نا الى رسول اللہ ہے۔
اس کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ رب ذل جلال کی قسم ہے ساری کائنات میں میرے محبوب کو زیادہ پیارا ہے۔ تمہیں کیا پتا ہے اتنا پیارا ہے؟ تو روتا رہو، تو پیٹتا رہو، تو واویلے کرتا رہو، تو شور مچاتا رہو، اللہ کہتا ہے ثانی یسنئی، ثانی یس، ابو بکر میرا ثانی ہے، ابو بکر میرا، پتہ ہے ثانی کا کیا مطلب ہے؟ تمہیں پتہ ہے ثانی کا معنی کیا ہے؟ ثانی کا مفہوم کیا ہے؟ ثانی کسے کہتے ہیں؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچ، اس صدیق پہ زبان تان دراز کرنے والے، اس صدیق کو گالی دینے والے، ذرا بتا تو صحیح ثانی کسے کہتے ہیں؟ ثانی اس کو کہتے ہیں جو خلیفہ ہو، دوسرے نمبر پر ہو، نائب ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولو کیا کہتے ہیں؟ کیا مطلب ہے؟ رب نے کیوں ثانی کہا ہے؟ اللہ دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہے، دنیا والوں کان لگا کے سن لو، کان لگا کے یہ پیغام نوٹ کر لو، اگر اسلام میں میرا محبوب پہلے نمبر پر ہے، حضور دوسرے، ابو بکر دوسرے نمبر پر ہے، اگر حضور اول ہے ابو بکر ثانی ہے، ایمان میں حضور اول ہے ابو بکر، بولو ابو بکر ثانی ہے، اگر ذہانت میں میرا محبوب اول ہے ابو بکر، فطانت میں حضور اول ہے ابو بکر، انابت میں حضور اول ہے ابو بکر، کنات میں حضور اول ہے ابو بکر، اور صداقت میں حضور اول ہے ابو بکر۔ ثانی ہے دنیا کو بتاؤ، عدالت میں حضور اول ہے ابو بکر ثانی ہے، دنیا کو بتاؤ شرافت میں حضور اول ہے ابو بکر ثانی ہے، دنیا کو بتاؤ جا کے ہائے ہائے سخاوت میں حضور اول ہے ابو بکر ثانی ہے، ارے شجاعت میں حضور اول ہے ابو بکر ثانی ہے، استقامت میں حضور اول ہے ابو بکر ثانی ہے، ارے کیا پوچھتا ہے؟ رب ذل جلال کی قسم غزوات میں حضور اول ہے ابو بکر ثانی ہے، دنیا کو بتاؤ جا کے دنیا سے رخصتگی کے وقت حضور اول ہے ابو بکر ثانی ہے، قبر میں حضور اول ہے ابو بکر ثانی ہے، حشر میں حضور اول ہے ابو بکر ثانی ہے، حوض کوثر پہ حضور اول ہے ابو بکر ثانی ہے، تو روتا رو، پیٹتا رو، واویلا کرتا رو، شور مچاتا رو، رب کی جنت میں حضور اول ہے ابو بکر ثانی ہے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بات لمبی نہ ہو جائے، رحمت کائنات نے کیا کہا تھا؟ اکرموا صحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو، میرے صحابہ کی عزت کرو، کیوں؟ فَإِنَّهُمْ خَيَارُكُمْ، وہ اس امت کے برگزیدہ انسان ہیں، اللہ کے لاڈلے اور پیارے بندے ہیں۔ نبی نے کہا عزت کرو، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم گالیاں دے رہے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، ہم اس کے ایمان کے کیڑے نکال رہے ہیں۔ حیرانگی کی بات نہیں ہے، کتنے افسوس کی بات ہے، صدیق کے ایمان کے کیڑے کون نکال رہا ہے؟ جس کے اپنے ایمان کی گواہی اس کا باپ بھی دینے کے لیے تیار نہیں، اس کا پڑوسی بھی دینے کے لیے تیار نہیں، اور اس کے ایمان کے کیڑے نکال رہا ہے جس کے ایمان کی گواہی، تقوی کی گواہی، طہارت کی گواہی، پاکیزگی کی گواہی، ہرے جس کی عبادت کی گواہی، ریاضت کی گواہی، معیشت کی گواہی، معاشرت کی گواہی، ثقافت کی گواہی، تجارت کی گواہی، انابت کی گواہی،
ممکنات کی گواہی رب ذوالجلال کی قسم ہے، اور جس کی زندگی کی گواہی، جس کی موت کی گواہی بھی دیتا ہے، یا عرش والا خدا دیتا ہے یا مدینے والا مصطفیٰ دیتا ہے، اس کے ایمان پہ نگاہ، اس کے ایمان پہ انگلی اٹھاتا ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اکرموا صحابی، میرے صحابہ کی کیا کرو؟ سارے بولو کیا کرو؟ اور لوگوں کو بھی تو پتا چلے کیا کرنا ہے، صحابہ کی عزت کرو، عزت۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیڑے نکالنے شروع کر دیے، ہم نے گالیاں دینی شروع کر دی، ہم نے ان کے ایمان پہ شک کرنا شروع کر دیا۔ بتلاؤ نبی کی مخالفت ہے کہ نبی کی اطاعت ہے؟ نبی کہہ رہا اکرموا صحابی۔ قرآن نے کیا کہا تھا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی جو دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے۔ نبی روک کے گیا کہ نہیں؟ لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو گالی روکا ہے کہ نہیں؟ پھر ہم پیروی کر رہے ہیں رسول اللہ کی، کہتے ہیں جی کچھ نہ کسی کو کچھ نہ کو، سارے مسلمان ہیں۔ تیرے دور میں کسی کو کچھ نہ کہیں، کیوں؟ یہ سارے مسلمان ہیں۔ مجھے بتا، نبی کے دور کا ابو بکر مسلمان نہیں ہے؟ عمر مسلمان نہیں ہے؟ عثمان مسلمان نہیں ہے؟ معاویہ مسلمان نہیں ہے؟ عائشہ و حفصہ مسلمان نہیں ہے؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو ان کو مسلمان نہیں مانتا اس کو ہم مسلمان نہیں مانتے۔ میں دلیل دوں گا رب کے قرآن سے، جناب محمد کے فرمان سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام کائنات جناب محمد کہہ رہے ہیں اکرموا صحابی، عزت کرو۔ پھر مخالفت کرنے والے کا انجام بھی بتاؤں گا۔ تھکتے نہیں گئے؟ روٹی کھا لیجئے کہ کھا لیجئے؟ ماشاءاللہ، اسے واسطے ہوشیار بیٹھے ہو۔ کئی جلسیاں میں 3 بجے 1 بجے جا کے روٹی کھوائی جاندی، تو بندے نے بولو، بولن کی اندر کو ہوئے تو بولن نا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ اے اہل حدیثو، ہم نے گلی گلی بولنا ہے، پیغمبر کا فرمان گھر گھر پہنچانا ہے، قرآن کی آواز گلی گلی سنانی ہے، اور انشاءاللہ وہ دن آنے والا ہے، میرے مرشد و مخدوم کہہ گئے ہیں، وہ دن آنے والا ہے پاکستان کی فضاؤں میں پرچم لہرائے گا، یا رب کے قرآن کا لہرائے گا یا محمد کے فرمان کا لہرائے گا۔ تم چاہتے ہو کہ قرآن و سنت کا پرچم لہرائے؟ پھر سستی چھوڑنے کے لیے تیار ہو، کاہلی کو خیر بات کہنے کے لیے تیار ہو، غفلت کو پسے پش ڈالنے کے لیے تیار ہو، چاقو چوبند ہو کے میدان میں آنے کے لیے تیار ہو۔ تم نے اگر عزم کر لیا، دنیا کی کوئی طاقت حق کی آواز کو دبانے کی جرات کر سکتی نہیں۔ امام کائنات کہیں اکرموا صحابی، پیروی کرو نا، رسول اللہ کے قدموں پہ قدم رکھو نا۔ کہتے ہیں پیروی بھی نہیں کرنی، مومن ہیں ہم، فرما بردار ہیں ہم، محب ہیں ہم، عاشق ہیں، اور جو رسول اللہ کی پیروی نہ کرے وہ محب ہو سکتا ہے؟ وہ اطاعت گزار ہو سکتا ہے؟ میری تیری حیثیت کیا ہے؟ میں صحابہ کی مثال دے کے تمہیں سمجھاتا ہوں۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کی 3 کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، نبی یہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج عام الفتح الى مکہ فی رمضان فصام حتی بلغا قرآن الغمیم فصام الناس ثم دعا۔ کائنات کے امام جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں مکے کو فتح کرنے کے لیے 10,000 صحابہ کی جماعت لے کے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کے مدینے سے نکلے. روزے کی حالت میں. کس حالت میں؟ روزے کی حالت سے مدینہ سے مکہ معظمہ کا رخ کیا ہے. روزہ رکھا ہوا ہے, آپ روزے سے ہیں. کائنات کے امام سفر کرتے 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 عصر کے قریب کورال غمیم کے مقام پر پہنچے. یہ مکہ معظمہ سے 6-7 میل کے فاصلے پر طویل سفر طے کر لیا ہے رسول اللہ نے. دن کا کافی حصہ گزر چکا ہے, تھوڑا سا ٹائم باقی رہ گیا, تھوڑا سا سفر باقی رہ گیا ہے. کورال غمیم کے مقام پہ پہنچے. صحابہ بھی روزے سے ہیں, رسول اللہ بھی روزے سے ہیں. ثم دعا من ماء بقدح من ماء. کائنات کے امام نے پانی کا پیالہ منگوایا. پانی کا پیالہ منگوایا, کہا پانی کا پیالہ لاؤ. صحابہ بھاگے, پتہ نہیں کیا ہو گیا, رسول اللہ کے لیے پانی کا پیالہ لے کے آئے. پانی کا پیالہ لے کے رسول اللہ کو دیا. فرفعہ, رسول اللہ نے یوں ہاتھ میں پیالہ لے کے پانی والا بلند کیا تاکہ 10,000 نفوس قدسیہ دیکھ لے میں محمد کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے. صحابہ نے دیکھا. فنظر الناس الی, سب نے اس پانی کے پیالے کو دیکھا. جب سب نے دیکھ لیا نا, سب کو دکھا کر کیا کیا رسول اللہ نے؟ ثم شرب, رسول اللہ نے پھر اس پانی کے پیالے کو منہ سے لگایا اور پانی پینا شروع کر دیا. روزہ افطار کر لیا. اب ٹائم بھی تھوڑا سا رہ گیا ہے, سفر بھی تھوڑا سا رہ گیا. زیادہ سفر کر رہے ہیں, زیادہ وقت گزر گیا ہے, تھوڑا سا ٹائم رہ گیا. رسول اللہ نے روزہ افطار کر دیا. اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رسول اللہ کو پانی پیتے ہوئے دیکھا. اکثر صحابہ نے پانی پی کے روزہ افطار کر لیا. چند صحابہ نے کہا ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے, سفر تھوڑا رہ گیا ہے, ہم تو روزہ پورا کریں گے. ہم تو روزہ, کیا حرج ہے, اب ہم طاقت ہے ہمارے اندر, استطاعت ہے, ہمت ہے, ہم روزہ مکمل کر سکتے ہیں, ہم تو روزہ پورا کریں گے. ہم تو نہیں کھولیں گے, ہم تو افطار نہیں کریں گے. پھر کیا ہے؟ رسول اللہ نے کون سا ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ بھی روزہ افطار کر لو؟ ہم روزہ افطار نہیں کریں گے. اب مجھے بتاؤ, روزہ ہی رکھا ہے نا, اور روزہ بھی وہ رکھا ہے, صحیح البخاری پڑھو, سنن نسائی پڑھو, روزہ بھی وہ رکھا ہے جس روزے کے بارے میں رحمت کائنات نے خود فرمایا تھا. ایک تو رمضان کا روزہ ہے نا, ایک مجاہد کا روزہ ہے. مجاہد اللہ کے راستے میں نکلنے والے مجاہد کا روزہ ہے. من صام یوما فی سبیل اللہ, کائنات کے امام نے کہا جو اللہ کے راستے میں ایک روزہ رکھے, ایک, رمضان کے پورے مہینے کے روزوں کی بات نہیں فرمایا, اللہ کے راستے میں ایک روزہ رکھے, ایک روزہ, الا بعد اللہ. امام کائنات جناب محمد فرماتے ہیں بذالک الیوم وجہو عن النار 70 خریفا. ایک روزہ اللہ کو اتنا پسند آتا ہے اس مجاہد کا, اللہ کہتا تیرا ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے میں نے تیرے چہرے کو 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دیا ہے. روزہ بھی یہ رکھا ہے, یہ روزہ رکھا ہوا ہے اللہ کے راستے میں. پھر رمضان کا روزہ ہے, نبی نے افطار کر دیا ہے, انہوں نے نہیں کیا, انہوں نے نہیں کیا. فقیل لہ,
لوگوں نے آ کے کہا اللہ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، محبوب جی کچھ صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے روزہ افطار نہیں کیا، حکم کیا تھا جو کرتے دیکھو وہ جو کہے اس پہ عمل کرو۔ اب انہوں نے کرتے ہوئے دیکھا ہے، افطار کرتے ہوئے دیکھا ہے، اپنا روزہ افطار نہیں کیا۔ انہوں نے کہا حرج کیا ہے؟ وہ لوگ سوچیں جو کہتے ہیں جی حرج کیا ہے، ایسے کر لیا ہے تو حرج کیا ہے، حرج کیا ہے؟ سنو کائنات کے امام کا فرمان، نبی کائنات کو پتا چلا ان بعض الناس قد صاما، کائنات کے امام جی بعض لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ کائنات کے امام نے کیا کہا؟ فرمایا جنہوں نے مجھے دیکھ کے روزہ افطار کر لیا ہے وہ میرے اطاعت گزار ہیں۔ اولئک الاساتو، اولئک الاساتو، اولئک الاساتو، جنہوں نے مجھے دیکھ کے روزہ افطار نہیں کیا، جنہوں نے میرے قدموں پہ قدم نہیں رکھا، جنہوں نے میری اطاعت نہیں کی، جنہوں نے میری فرما برداری نہیں کی، جنہوں نے میرے نقش قدم پہ چلنا گوارا نہیں کیا، جنہوں نے میرے قدموں پہ قدم نہیں رکھے، میں محمد اعلان کر کے کہتا ہوں اولئک الاساتو، اولئک الاساتو، اولئک الاساتو، وہ میں محمد کا نافرمان ہے، وہ میں محمد کا نافرمان ہے۔ تو سنے رسول اللہ کا فرمان اکرموا صحابی، مرضی اپنی کرے، تو سنے رسول اللہ کا ارشاد، اپنی خواہش کے پیچھے چلے، اپنی تمنا آرزو کے پیچھے چلے، اپنی سوچ کے پیچھے چلے اور کہے کہ میں مومن ہوں۔ تو منطق کے پیچھے چل کے صحابہ کو گالی دے اور سمجھے کہ تو مومن ہے۔ نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو پسے پش ڈالے اور سمجھے کہ میں مومن ہوں۔ اور لوگوں ہمارا جرم یہی ہے، ہماری خطا یہی ہے، ہم کہتے ہیں مر جانا تو گوارا ہے، قرآن و حدیث کے پیغام کو چھپانا گوارا۔ قرآن نے کہا وَيَقُولُونَ، اے دنیا جہان کے لوگوں، اے دنیا جہان کے رہنے والوں، وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ اطعنا ثم يتولى فريقا منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين۔ میں نہیں کہتا، کسی مولوی کے فتوے کی بات نہیں کرتا، فرمایا جنہوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، پھر اس کی اطاعت کی، ومن يتولى فریقا منہم، ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو اس اقرار سے پھر گئے، جو اس بات سے منحرف ہو گئے، جنہوں نے اس بات کو پسے پش ڈال دیا۔ اللہ نے پتہ کیا کہا؟ پھرنے کی وجہ سے فرمایا سنو ما اولئک بالمؤمنین، میں رب اعلان کر کے کہتا ہوں جو نبی کی اطاعت کا طوق اتار دے وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن، بولو وہ مومن، وہ مومن نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرتا، اس سے منحرف ہوتا ہے، اس سے پھر جاتا ہے، اس کو پسے پس ڈال دیتا ہے، ایسے کافروں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ ایسے کافروں سے اللہ، وہ کوئی بھی ہو جو اللہ اور رسول کی اطاعت کا طوق اپنے گلے سے اتار دے، وہ کسی مسلک و مذہب سے تعلق رکھتا ہو، جو نبی کی اطاعت سے منحرف ہو جائے، وہ مومن کہلانے کا حق نہیں رکھتا، نہیں رکھتا۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کے پسے پش ڈال دینے والوں، رسول اللہ کی احادیث کو دعوے محبت کے، دعوے عقیدت کے، دعوے ارادت کے، دعوے شیفتگی اور فریفتگی کے، مرضی اپنی
یہ کیسی محبت ہے؟ آپ نے ایک نام سنا ہوگا محمود و ایاز. بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ ایک ہی نام ہے، یہ دو نام ہیں، محمود اور ایاز. محمود بادشاہ ہے اور ایاز اس کا غلام ہے. ہائے ہائے ہائے. بعض لوگوں کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ فلاں شخص سے فلاں بندہ پیار کیوں کرتا ہے، اس سے اس کو محبت کیوں ہے، یہ اس کے اتنا قریب کیوں ہے. اب بادشاہ کے قریب ایاز بڑا قریب تھا غلام، لیکن بادشاہ سے بڑی محبت کرتا تھا، بڑا پیار کرتا تھا اور بادشاہ کے بڑا قریب تھا. لوگوں نے بادشاہ کے کانوں کو اس کی باتیں اس کے خلاف کر کر کے بھرنا شروع کیا تاکہ بادشاہ اس سے متنفر ہو جائے. بادشاہ بھی سن سن کے پریشان ہو گیا. ایک دن اس نے سب کو بلا لیا، اس نے کہا آؤ جو فیصلہ کرتے ہیں، آج فیصلہ کرتے ہیں. کیا فیصلہ ہے؟ لوگوں کو بلایا، اندر سے ایک قیمتی ہیرا نکال کے ساتھ ہتھوڑا لے کے میدان میں آ گیا. وہ جو باتیں کرنے والے تھے بلایا، ادھر آؤ، یہ ہتھوڑا لو اور یہ اس ہیرے کو توڑ دو. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، اتنا قیمتی ہیرا، ہمارا کوئی دماغ خراب ہے، ہم اس کو توڑ دیں؟ ہم سے نہیں یہ ہو سکتا. دوسرے کو بلایا، تیسرے کو بلایا، چوتھے پانچویں کو بلایا، انہوں نے انکار کر دیا. کہا کہاں ہے میرا غلام؟ حاضر ہوں آقا. کہا یہ ہیرا پکڑو اور ہتھوڑا پکڑو اور اس ہیرے کو توڑ دو. اس نے ہیرا پکڑا، نہ سوچا نہ سمجھا نہ دیکھا، نہ چونکے نہ چنانچے نہ اگرچہ نہ مگرچہ، ہتھوڑا پکڑا، ہیرے کو توڑ دیا. وہ سارے کہنے لگے تیرا دماغ ٹھیک ہے، اتنا قیمتی ہیرا توڑ دیا ہے. اس نے اب جو جواب دیا ہے نا، وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. اس نے کہا مجھے کہتے ہو قیمتی ہیرا توڑ دیا ہے، اور بتاؤ میں ہیرے کی قیمت دیکھوں کہ محمود کی محبت کو دیکھوں؟ میں اس کی قیمت کو دیکھوں کہ اس کی محبت کو دیکھوں؟ اور مجھے بتا میں تیری برادری کو دیکھوں، تیرے قوم قبیلے کو دیکھوں، تیرے مال و دولت کو دیکھوں، تیری سیم و سر کو دیکھوں، کہ آمنہ کے لال محمد کی محبت کو دیکھوں، رسول ہاشمی کی محبت کو دیکھوں، رسول ہاشمی کے پیار کو دیکھوں، آقا کی عقیدت و ارادت کو دیکھوں، شیفتگی و فریفتگی کو دیکھوں. سچا محب جو ہوتا ہے نا، وہ مر جانا تو گوارا کر لیتا ہے، محبوب کی بات پہ آنچ آنے دینا گوارا. لو کان حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع. یارو محب جو ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی بات پہ آنچ آنے دیتا نہیں. یقین آتا ہو مثال دے کے صحیح المسلم کی حدیث سنا کے تمہیں سمجھاتا ہوں. حضرت ابو ایوب انصاری اس حدیث کے راوی خود راوی ہے، بیان کر رہے ہیں. امام کائنات جب مکہ سے ہجرت کر کے یثرب کی طرف روانہ ہوئے، یثرب والوں کو اطلاع ملی کائنات کا امام جناب محمد یثرب میں آ رہا ہے. لوگوں نے رحمت کائنات کی آمد کی اطلاع پا کے رسول اللہ کی آمد کی خوشی میں تیاریاں شروع کی. کوئی دیگے پکوا رہا ہے، کوئی اسٹیج سجا رہا ہے، کوئی لوگوں کو جمع کر رہا ہے، کوئی مکان سجا رہا ہے. ہائے ہائے، سارے اپنی اپنی تیاریوں میں مشغول ہیں. یہ ایوب انصاری اور اس کی بیوی، یہ غریب اپنے گھر میں بیٹھے پریشان کہ یہ سارے مال و دولت والے تیاریاں کر کے رسول اللہ کو گھر لے جائیں گے، ہم محروم رہ جائیں گے. بیوی نے کہا ابو ایوب تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے، یہ دولت مند رحمت کائنات کو اپنے اپنے گھر لے جائیں گے. ابو ایوب نے کہا فکر نہ کر، آج ہی تو فیصلہ ہوگا. آنے والے کو اگر دولت مندوں سے پیار ہوا پھر زندگی میں ہماری باری کبھی نہیں آئے گی. اگر آنے والے کو غریبوں سے پیار ہوا پھر ہمیں چھوڑ کے کہیں نہیں جائے گا. دنیا نے دیکھا کائنات کے امام کی سواری یثرب میں داخل ہوئی.
ہر قبیلے کا سردار آگے بڑھا، اس نے رسول اللہ کی سواری کی نکیل کو تھامنا چاہا، پکڑنا چاہا۔ کائنات کے امام نے کہا میری سواری کی نکیل چھوڑ دو۔ دوسرا آیا، آقا میں بڑی تیاری کر کے آیا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیے۔ آپ نے فرمایا میری سواری کی نکیل چھوڑ دو، میں بڑے افراد جمع کر کے آیا ہوں، میرے ساتھ چلیے۔ آقا نے فرمایا میری سواری کی نکیل چھوڑ دو۔ آقا میں اسٹیج سجا کے آیا ہوں، فرمایا میری سواری کی نکیل چھوڑ دو۔ آقا میں دیگے پکا کے آیا ہوں، فرمایا میری سواری کی نکیل چھوڑ دو۔ آقا میں تیاری کر کے آیا ہوں، فرمایا میری سواری کی نکیل چھوڑ دو۔ محبوب جی کیوں چھوڑ دیں؟ فرمایا آج اس سواری کی نکیل پکڑنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ سواری آج نہ آپ کی مرضی سے کہیں جا کے رکے گی، نہ میری مرضی سے رکے گی۔ آج میری سواری اگر کہیں رکے گی تو عرش والے کی مرضی سے رکے گی۔ میری سواری کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ انہوں نے سواری چھوڑی، سواری چلتی چلتی سیدھی ابو ایوب انصاری کے گھر میں دروازے کے سامنے بیٹھ گئی۔ ہائے آج رسول اللہ کی حدیث سمجھ آ گئی کہ کائنات کا امام ہر وقت دعا مانگا کرتا تھا، دعا کیا کرتا تھا، اللہم احینی مسکینن وامتنی مسکینن واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اللہ میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، میں تجھ سے مانگتا ہوں مجھے زندہ رکھے تو مسکین بنا کے زندہ رکھنا، مجھے زندہ رکھے تو غریب بنا کے مسکین بنا کے زندہ رکھنا۔ اللہ مجھے موت آئے تو مسکینی کے عالم میں آئے، اللہ قیامت کے دن میں اٹھایا جاؤں تو مسکینوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں، اور غریبوں مسکینوں کو دیکھ کر پیشانیوں پہ سلوٹے ڈالنے والوں، ماتھے پہ شکن ڈالنے والوں، ماتھے پہ بل ڈالنے والوں، تمہارا آقا یہ ہے، تمہارا رہبر یہ ہے، تمہارا رہنما یہ ہے، تمہارا پیشوا یہ ہے، تمہارا مقتدا یہ ہے، تمہارا سردار یہ ہے کہ کائنات کے امام نے اللہ سے دعا مانگی۔ ایک دن میری ماں کھڑی ہو گئی، آقا آپ مسکینی کی دعا بڑی مانگتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا عائشہ کیا پوچھتی ہے؟ میں اس لیے دعا مانگتا ہوں، میرے پروردگار نے بتایا ہے اللہ غریبوں مسکینوں کو امیروں سے 40 سال پہلے جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ ایک روایت میں 500 سال پہلے اللہ داخلہ عطا فرما دے گا۔ اور میرے محبوب جناب محمد فرمایا کرتے تھے، رب کا پیغام پڑھ پڑھ کے سنایا کرتے تھے، غریبوں سے نفرت کرنے والوں، غریبوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے والوں، غریب کو دیکھ کر ہائے ہائے غصے سے لال پیلے ہو جانے والوں، میرے محبوب کہا کرتے تھے ایسے نہ کیا کرو، حل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم۔ صحیح البخاری کے الفاظ ہیں، آج تمہیں یہ کامیابیاں مل رہی ہے، تمہیں رزق مل رہا ہے تو ان غریبوں کی وجہ سے مل رہا ہے، ان غریبوں کی وجہ سے۔ اللہ کا خوف کرو۔ میرے آقا جناب محمد کی سواری ہائے ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے آ کے بیٹھ گئی، نبی ان کے گھر میں چلے گئے، وہ اپنی استطاعت کے مطابق رسول اللہ کی خدمت کرنے لگے، کھانا پکا کے دینے لگے۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے، جو بچ جاتا وہ میاں بیوی کھاتے، غلام برتن اٹھا کے کھڑتا لے کے جاتا، اور دونوں میاں بیوی پوچھتے بتا میرے آقا کی انگلیاں کہاں لگی ہیں، میرے آقا کا ہاتھ کہاں لگا ہے؟ جہاں میرے آقا کی انگلیاں لگی ہوتی، یہ دیکھ محبت، جہاں انگلیاں لگی ہوتی وہاں وہ اپنی انگلیاں لگاتے، وہاں سے وہ کھانا اٹھا کے کھاتے۔ آج کھانا لایا گیا، رسول اللہ کے سامنے رکھا گیا، سالن نبی کے سامنے پڑا ہے، میرے محبوب نے سالن کو ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ کائنات کے امام نے خالی روٹی کھائی، سالن اسی طرح پڑا ہوا۔ کیسا پیغمبر ہے ہمارا، کیسا رسول ہے ہمارا۔ اللہ کی قسم رب کا اتنا لاڈلا ہے کہ اگر اپنی زبان سے کہہ دے اللہ تو احد پہاڑ کو سونے کا بنا دے، اللہ سونے کا بنا دے۔ لیکن سادگی کا عالم کیا ہے کہ ساری کائنات کا سردار ہے، خالی روٹی کھا رہا ہے۔ ہم ہزاروں نعمتیں کھا کے بھی
ہم سامنے ہزاروں نعمتیں پا کے بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اور پھر بھی پیشانیوں پہ پل ڈالتے ہیں، سلوٹیں ڈالتے ہیں۔ میرے لیے بنایا کیا ہے، میرے لیے پکایا کیا ہے، میری چوائس کے مطابق میرا کھانا نہیں ہے۔ میرے محبوب کی طرف دیکھ، خالی روٹی کھا کے میرے محبوب نے پیشانی پہ سلوٹ تک نہیں ڈالی، اور رسول ہاشمی ہے نا۔ اب سالن دیکھا اسی طرح پڑا ہوا ہے، ابو ایوب انصاری کے سامنے برتن گئے، ڈر گیا، محبوب جی لم یاکلوا منہا، آپ نے اس میں سے کیوں نہیں کھایا؟ سالن اسی طرح پڑا ہے۔ نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِأَنَّ فِيهَا صَوْمًا، تو نے اس میں لہسن ڈال دیا ہے۔ کیا ڈال دیا ہے؟ لہسن ڈال دیا۔ آپ نے دیکھا دیہاتوں میں آج بھی کئی جگہ پہ جا کے موقع ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ شوربے کے اندر لہسن ثابت تیر رہا ہوتا ہے، آج بھی ہے ایسے کئی جگہ پہ۔ اسی طرح لہسن ثابت رسول اللہ کو دکھائی دیا، شوربے میں نظر آیا، آپ نے نہیں کھایا۔ کیوں نہیں کھایا؟ لِأَنَّ فِيهَا صَوْمًا، آپ نے اس میں لہسن ڈال دیا ہے۔ ڈر گئے حضرت ابو ایوب انصاری، سوال کرتے ہیں فَسَأَلْتُهُ أَحَرَامٌ هُوَ، اللہ کے پیغمبر کیا لہسن حرام ہے؟ محبوب مسکرا کے فرماتے ہیں قَالَ لَا، لہسن حرام نہیں ہے۔ پھر آپ نے کھایا کیوں نہیں ہے؟ میرے آقا جناب محمد فرماتے ہیں وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ رِيحِهِ، ابو ایوب یہ لہسن اپنی سمیل کی وجہ سے میں محمد کو پسند نہیں ہے، یہ لہسن اپنی سمیل کی وجہ سے میں محمد کو۔ آقا یثرب والے تو بڑی خوشی سے کھاتے ہیں، لہسن بڑا استعمال کرتے ہیں، آپ کو پسند نہیں؟ فرمایا ہاں مجھے پسند نہیں۔ اب دیکھ محبت، اب دیکھ پیار، اب دیکھ نبی کی الفت، اب دیکھ نبی کی چاہت۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر آپ کو پسند نہیں، مجھے تو بڑا پسند ہے، لیکن سنو قال فإنی اکرہ ما کرہتا، محبوب اگر آج آپ کو لہسن پسند نہیں، آج کے بعد یہ لہسن مجھے بھی پسند نہیں، آج کے بعد یہ لہسن مجھے بھی۔ لہسن حلال تھا کہ حرام؟ شراب حلال ہے کہ حرام؟ سود حلال ہے کہ حرام؟ نبی کے لیے ہم شراب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، دعوے محبت کے، دعوے عقیدت و ارادت کے۔ جی میں بڑے جلوس نکالتا ہوں، میں بڑی جھنڈیاں لگاتا ہوں، میں بڑے نعرے لگاتا ہوں، میں بڑے جلسے کرواتا ہوں، میں بڑی دیگیں پکواتا ہوں، مجھے نبی سے بڑا پیار ہے، مجھے نبی سے بڑی عقیدت ہے۔ بتا یہ کیسی عقیدت ہے؟ نبی کا فرمان ایک جانب پڑا ہے، مرضی اپنی کر رہا ہے، سوچ اپنی کے پیچھے چل رہا ہے، دعوے محبت کے جناب محمد سے کر رہا ہے۔ کلمہ پڑھ کے تو شراب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، دعوے محبت کے کرتا ہے۔ دیکھ جسے محبت تھی، اس نے کہا محبوب اگر تجھے پسند نہیں، آج کے بعد مجھے بھی پسند نہیں ہے۔ یہ محبت ہے۔ بات لمبی ہو جاتی ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ پیغمبر کا فرمان سننے کے بعد نا اللہ کی قسم آج رونا آتا ہے۔ اہل حدیثوں، ہم نے اپنے اکابر کی، اپنے اسلاف کی، اپنے بزرگوں کی روایات پہ سیاہی مل دی ہے۔ دینداروں، خدا کے لیے سوچو۔ نبی کا فرمان پڑھنے کے باوجود، سننے کے باوجود، دیکھنے کے باوجود تس سے مس نہیں ہوتے۔ ہمارے اکابر تھے، آپ نے پتہ ہے اہل حدیث کے سر خیل، اہل حدیث کے بہت بڑے محدث، اہل حدیث کے بہت بڑے امام، اہل حدیث کے بہت بڑے سپہ سالار قتیبہ بن مسلم۔ کیا نام ہے؟ قتیبہ بن مسلم۔ نبی کی حدیث کے ساتھ محبت، نبی کے فرمان کے ساتھ محبت،
ہم ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال کے خالی دامن گھروں کو واپس لوٹ جاتے ہیں۔ امام کائنات سے پیار، محمد بن واسع خراسان کا رہنے والا ہے، قتیبہ بن مسلم خراسان کا گورنر ہے۔ امام حاکم نے مستدرک حاکم میں لکھا ہے، محمد بن واسع نے ایک دن پروگرام بنایا، میں مدینے اپنے کسی کام کے لیے جا رہا ہوں۔ مدینے سفر پہ روانہ ہونے سے پہلے گورنر کے پاس چلے گئے، اپنے امیر کے پاس چلے گئے۔ قتیبہ بن مسلم جی میں جا رہا ہوں مدینے، بتاؤ تمہارے لیے مدینے سے کیا تحفہ لے کے آؤں؟ ذرا یہاں اپنے آپ کو رکھ کے سوچو کہ ہم وہی اہل حدیث ہیں، ہم وہی اہل حدیث ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ مدینے، بتاؤ تمہارے لیے کیا تحفہ لے کے آؤں؟ آج ہم بھی مدینے مکے جاتے ہیں، ہماری ڈیمانڈ کیا ہے؟ ہم لوگوں سے کیا کہتے ہیں؟ کیا لے کے آنا وہاں سے ہمارے لیے؟ فرق دیکھو، گورنر ہے گورنر، کہا مدینے جا رہے ہو، مجھ سے پوچھتے ہو کہ تمہارے لیے تحفہ کیا لے کے آؤں؟ مدینے میں جاؤ، اگر وہاں تمہیں نبی کی کوئی ایسی حدیث ملے جو میں نے نہ سنی ہو، میرے لیے تحفہ لے آنا۔ یہ مسلمانوں کے لیڈر تھے، یہ مسلمانوں کے قائد تھے، یہ مسلمانوں کے رہبر تھے، یہ مسلمانوں کے امام تھے، یہ مسلمانوں کے حکمران تھے۔ آج مسلمانوں کے حاکم کو قل ہو اللہ بھی پڑھنی نہیں آتی، آج مسلمانوں کے حاکم کو نماز تک نہیں آتی، دعوے کرتے ہیں ہم محبت کے، عقیدت کے، ارادت کے۔ محمد بن واسع وہاں سے چلے، سفر کرتے کرتے مدینے پہنچے۔ مدینے میں سب سے پہلے ان کی ملاقات عمر ابن خطاب کے پوتے عبداللہ ابن عمر کے بیٹے سالم سے ہوئی۔ سالم سے کہتے ہیں اگر تیرے پاس کوئی ایسی حدیث ہے نا مجھے سنا دے جو میں نے نہ سنی ہو، تاکہ میں اپنے امام کے لیے تحفہ لے جا سکوں۔ ہائے یارو، آج تم بھی جلسے پہ آئے ہو نا، کبھی کہ یہ خیال آیا ہمارے دلوں میں؟ ہمارے گھر والوں نے بھی کہا ہو کہ جلسے پہ جا رہے ہو دھیان سے سننا، اگر نبی کی کوئی ایسی حدیث سن لو جو ہم نے نہ سنی ہو، واپسی پہ ہمارے لیے تحفہ لے آنا۔ ہم سب کچھ یہی مسجد میں چھوڑ کے، ایک کان سے سن کے ایک سے نکال کے خالی دامن گھروں کو لوٹ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں بڑے جلسے کروائے، بڑے جلوس نکالے۔ سنو، محمد بن واسع کو سالم نے حدیث سنائی۔ یہ حدیث جامعہ ترمذی میں موجود ہے۔ بعض نے اس حدیث میں کلام کیا، لیکن شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح لغیر ہی قرار دیا۔ اس حدیث کو پلے باندھ کے حدیث بھی سنا دوں، تھاکتے نہیں گئے، حدیث بھی سنا دوں، قاری بنیامین صاحب دی بھی کسر انشاءاللہ نالے ہی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سنو انشاءاللہ۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ کی حدیث پتہ ہے کیا تھی؟ سالم کہتے ہیں میں نے اپنے بابا سے سنا، میرے بابا عبداللہ نے جناب محمد سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو شخص بازار کی طرف جائے، بازار کے مین دروازے پر پہنچ کر بازار میں داخل ہونے سے پہلے یہ الفاظ پڑھ کے بازار میں داخل ہو۔ المیہ کیا ہے؟ پیٹوں دل کو کہ روؤں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوح گر کو میں۔ بازار میں داخل ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، ہمیں مسجد میں داخل ہونے کے آداب کا بھی علم نہیں ہے کہ مسجد میں داخل کیسے ہوتے ہیں۔ یارو تباہی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ جو مسائل لوگوں کو بتانے تھے ان سے ہم نے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ ہم نے لوگوں کو کیا پڑھانا شروع کر دیا؟ اس کو بھی نہ سننا، اس کو بھی نہ سننا، اس کو بھی نہ سننا، اس کو بھی نہ سننا۔ ہم نے لوگوں کو کیا درس دیا ہے؟ امام کائنات، کیا کسی کو پتہ ہے مسجد میں داخل کیسے ہوتے ہیں، مسجد سے خارج کیسے ہوتے ہیں؟ بڑے بڑے حاجی، نمازی، مولوی، قاری، امام، خطیب، ادیب، حسیب، لبیب اس بات سے غافل ہے، نہ داخل ہوتے ہوئے احساس ہے کہ کس طرح داخل ہو رہے ہیں، نہ نکلتے ہوئے احساس ہے کہ کس طرح نکل رہے ہیں۔ کہاں یاد آئے مولانا محمد اسماعیل سلفی،
سب کہو رحمت اللہ تعالی۔ اللہ یہ مرد مجاہد جہاں لیٹا ہے اس کی قبر پہ کروڑ رحمت کی برکہ کا نزول فرما۔ میرے بزرگ مولانا عبد الخالق جامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جیلم میں 3 روزہ کانفرنس تھی، وہاں 3 اسماعیل جمع تھے، کہتے ہیں اسماعیل سلفی رحمہ اللہ، اسماعیل زبی رحمہ اللہ، اسماعیل روپڑی رحمہ اللہ، تینوں اسماعیل جمع تھے۔ کہتے ہیں کانفرنس 3 روزہ تھی، صبح کا درس دینے کے بعد، اشراق پڑھنے کے بعد، آج یہ ماحول ہماری مسجدوں کا نہیں رہا، ہم نہیں بیٹھتے، مقتدی کہاں بیٹھیں گے؟ ہم سے یہ ذوق اور شوق ختم ہو گیا، مقتدیوں میں یہ ذوق اور شوق کہاں سے آئے گا؟ علماء کی جماعت یہ سبق پڑھانا تھا عوام کو، کیا سبق پڑھا رہے ہو؟ کیا درس دے رہے ہو؟ کیا تعلیم دے رہے ہو؟ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے میں اور آپ آج روح گردانی اختیار کر چکے ہیں۔ کہتے ہیں اشراق پڑھنے کے بعد مسجد میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے لیٹ گئے۔ اس وقت مسجدوں میں اتنا وضو کا اہتمام نہیں ہوتا تھا، جہاں نلکا ہوتا تھا نا وہاں جا کے وضو کر کے پھر مسجد میں آتے تھے۔ کہتے ہیں وضو کے لیے ظہر کی نماز کی تیاری کے لیے نکلے، باہر نکلے، تینوں اسماعیل تھے، کہتے ہیں میں پیچھے تھا، یہ آگے آگے تھے۔ مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ نے باہر قدم رکھا تو کانپنے لگ گئے، لرزنے لگ گئے، اعوذ باللہ السمیع العلیم پڑھنے لگ گئے۔ ہم حیران ہو گئے شیخ کو کیا ہو گیا ہے، فوراً مسجد میں واپس ہوئے، مسجد میں داخل ہو کے پھر باہر نکلے۔ کہتے ہیں ہم نے کہا حضرت خیریت ہے، کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں مسجد سے نکلتے ہوئے اسماعیل پہ شیطان کا حملہ ہو گیا۔ کیا ہوا ہے؟ کہا مجھے یاد ہی نہیں رہا کون سا پاؤں پہلے باہر نکال دیا ہے۔ نبی کی سنت کی مخالفت ہو گئی ہے، نبی کی حدیث کی مخالفت ہو گئی۔ میں اور آپ صبح و شام رسول اللہ کی حدیث کا تمسخر اڑاتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں واپس پلٹے، جس طرح رسول اللہ نے کہا ہے مسجد سے نکلتے ہوئے بایاں پاؤں پہلے، باہر کون سا پاؤں پہلے نکالتے، داخل ہوتے ہوئے کون سا پاؤں پہلے داخل کرتے؟ یارو ان چیزوں کا اگر میں اور آپ خیال نہیں کریں گے، احساس نہیں کریں گے، کون کرے گا؟ نبی کائنات نے فرمایا جو مسجد کی طرف، بازار کی طرف جاتے ہوئے بازار میں داخل ہونے سے پہلے یہ الفاظ پڑھ لے، کون سے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ جو یہ الفاظ پڑھ کے بازار میں داخل ہو، رب اس پہ اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ اس پہ اتنا راضی ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے محبوب میرے اس بندے کو بشارت دے۔ اللہ کس چیز کی بشارت دوں؟ فرمایا اس کو کہو تیرا پروردگار اتنا خوش ہوا ہے، یہ الفاظ پڑھ کے بازار میں داخل ہونے کی وجہ سے اللہ نے تیرے نامہ اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں درج کر دی ہیں، 10 لاکھ نیکیاں درج کر دی۔ کیا لگا ہے میرا اور آپ کا؟ کیا خرچ ہوا ہے میرا اور آپ کا؟ اللہ اکبر۔ ایک صحابی کھڑا ہوا، سنن ابن ماجہ کے الفاظ ہیں، اس نے کہا اللہ کے پیغمبر بس 10 لاکھ نیکیاں؟ محبوب مسکرا کے فرماتے ہیں اور پریشان کیوں ہوتا ہے، خوش ہو جا۔ اللہ کہتا ہے 10 لاکھ گناہ بھی مٹا دیتا ہوں۔ اس نے پھر کہا، اس نے دیکھا وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، جو لوٹ سکتا ہوں آج لوٹ لوں۔ پھر کہا آقا بس، فرمایا نہیں، خوش ہو جاؤ۔ اگر یہ الفاظ پڑھ کے بازار میں داخل ہوگا 10,000 درجے بھی بلند کر دیے جائیں۔ اس نے پھر کہا آقا بس، میرے آقا مسکرا کے کہتے ہو خوش ہو جا، وَبَنَا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، خوش ہو جا، اس عمل کی وجہ سے اللہ تجھ پہ اتنا راضی ہوا ہے، اللہ نے جنت میں تیرے لیے ایک گھر بھی بنا دیا ہے۔ یہ حدیث امام حاکم کہتے ہیں محمد بن واسع نے پلے باندھی، پلے باندھ کے
مدینے سے واپس خراسان کی طرف سفر اختیار کیا۔ اب اس امیر گورنر کی کیفیت دیکھو، وہ روزانہ باہر نکل کے محمد بن واسع کا انتظار کرتا ہے، محمد بن واسع جلدی آئے، میرے لیے نبی کی کوئی حدیث لے کے آئے۔ کتنا فکر ہے اسے، کتنا پیار ہے حدیث سے اسے۔ تو کہتا ہے حدیث کیا ہے، حدیث کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے، قرآن کافی ہے ہمیں، ان سے پوچھ حدیث کی اہمیت کیا ہے۔ روزانہ باہر نکل کے انتظار کرتے۔ آج سواری کو آتے ہوئے دیکھا، محمد بن واسع کو آتے ہوئے دیکھا، قتیبہ بن مسلم خوش ہو گئے، خوش ہو کے آگے بڑھے۔ قتیبہ بن مسلم نے محمد بن واسع کی سواری کو روکا، کہا بتاؤ میرے لیے کوئی حدیث لائے ہو؟ کہا ہاں لایا ہوں۔ کہا بتاؤ؟ کہا بتاؤں؟ چلو گھر چل کے بتاتا ہوں، تسلی سے آرام سے بیٹھ کے بتاتا ہوں۔ کہا نہیں یہی بتاؤ۔ جذبہ دیکھو حدیث کے ساتھ پیار کا۔ انہوں نے حدیث بتائی، قتیبہ بن مسلم نے حدیث سنی، سن کے ہماری طرح نہیں کیا، یہ ہمارے بڑے تھے، ابھی بڑی عمر پڑی ہے، عمل کر لیں گے، حدیث کا ہمیں پتہ ہے، اس پہ عمل ہو جائے گا، یہ نہیں کہا۔ ادھر محمد بن واسع نے حدیث سنائی، ادھر قتیبہ بن مسلم نے آرڈیننس جاری کیا اپنے غلاموں کو، نوکروں کو، خادموں کو، فوجیوں کو، سپاہیوں کو، جاؤ میری سواری لے کے آؤ۔ سواری لائے، سواری پہ سوار ہوئے۔ قتیبہ بن مسلم کہاں جا رہے ہو؟ کہا بازار جا رہا ہوں۔ کوئی سودا لانا ہے؟ کہا نہیں۔ کوئی کام ہے؟ نہیں۔ کیوں جا رہے ہو؟ یہ تھے اہل حدیث، اہل حدیث ہو، تم نے اپنے اکابر کی تاریخ کو بھلا دیا، تم نے اپنے اسلاف کی روایات کو پسے پش ڈال دیا، تباہی کے راستے کو اختیار کر لیا۔ سنو قتیبہ بن مسلم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے کوئی کام نہیں ہے بازار میں، نہ میں نے سبزی لانی ہے، نہ میں نے کوئی چیز لانی ہے، نہ مجھے کوئی کام ہے۔ پھر کیوں جا رہے ہو؟ کہا ابھی ابھی نبی کی حدیث سنی ہے، اس پہ عمل کرنے جا رہا ہوں۔ ابھی ابھی پیغمبر کی حدیث سنی ہے، اس پر عمل کرنے جا رہا ہوں۔ میں اور آپ دیکھیں تو صحیح، کتنے جلسے سنتے ہیں روزانہ، کتنی حدیثیں سنتے ہیں، کتنے ارشادات اور فرامین سنتے ہیں۔ کبھی میں نے اور آپ نے سوچا ہے، کبھی میں نے اور آپ نے غور و فکر کیا ہے؟ کائنات کے امام کا فرمان لکھ لو اور دنیا کو سناؤ۔ نبی فرما گیا اکرموا صحابی، میرے صحابہ کی، بولو میرے صحابہ کی عزت کرو۔ اس نے کہا نہیں میں نے تو نہیں کرنی، اللہ کو غصہ آ گیا۔ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ یہ اس کا انجام، تو نبی کی نافرمانی کرے گا، نبی کہتا ہے اکرموا صحابی، میرے صحابہ کا احترام کرو، تو نبی کی نافرمانی کرتے ہوئے صحابہ کو گالی دیتا ہے، تو نبی کے صحابہ کے ایمان کے کیڑے نکالتا ہے، تو نبی کے صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتا ہے۔ فرمایا اس کو کہہ دو من یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین۔ تو سمجھ رہا ہے تو بڑا کامیاب ہے، علی کا بڑا محب ہے، اہل بیت سے تجھے بڑا پیار ہے، تو نے نبی کی مخالفت کر کے اپنا ٹکانا جہنم بنا لیا۔ کیا انجام رہا؟ اس لیے سب کچھ کرتے ہو دوزخ کا ایندھن بن جائے۔ دوسرا مقام وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو نبی کی مخالفت کرتا ہے، جو پیغمبر کی مخالفت کرتا ہے، جو رسول کے فرمان کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، واضح دلیلیں دیکھ لینے کے باوجود مومنوں کے رستے کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کی رسی کو ڈھیلا کر دیتا ہے، کہتا ہے چل، جس رستے پہ چل رہا ہے یہ تباہی کا رستہ ہے، یہ بربادی کا رستہ ہے، یہ ناکامی کا رستہ ہے، یہ نامرادی کا رستہ ہے، چل۔ وہ چلتا جاتا ہے، آخر اللہ اسے جہنم کے گڑھے میں پھینک دیتا ہے۔ وساعت مسیرا، بڑا برا ٹکانا ہے۔
वमन यासिल्लाह, तीसरा मुकाम, वमन यासिल्लाह व रसूलहू फकद ज़ल्ला ज़लालन मुबीना। अल्लाह ने कहा नबी की मुखालफत की वजह से मैंने तुम्हें इस दुनिया में खुली गुमराही के गले में फेंक दिया। तू हदीस को देखकर, कुरान की आयत को देखकर नबी की मुखालफत करेगा, तू कभी अपनी मंजिल को नहीं पा सकेगा, तू कभी जन्नत को हासिल नहीं कर सकेगा। और मोमिनो, मुसलमानों, रसूलुल्लाह की मुखालिफत से बाज आ जाओ, पैगंबर कायनात की मुखालिफत से बाज आ जाओ, रसूलुल्लाह की तालीमात पे अमल करो। कायनात का इमाम इतने गुस्से में फरमाया, अगर तुमने इज्जत न की, तुम्हें दरस दे के गया है नबी, जो मेरे सहाब की इज्जत न करे, इज़ा राअयतुमुल्लज़ीन यसुब्बूना सहाबी, जो तुम्हारी निगाहों के सामने मेरे सहाब को गाली दे, तुम गुलाब के फूल के हार उसके गले में डालो, तुम उसकी इज्जत करो, एहतराम करो, तुम उसको सीने से लगाओ, तुम उसके नारे लगाओ। नहीं, इज़ा राअयतुमुल्लज़ीन यसुब्बूना सहाबी, क्या कहा? फ़क़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, उसके इस बुरे फेल पर क्या करो? क्या करो? लानत करो। लोगों, मुझे और आपको सोचना है, मुझे और आपको गौर व फिक्र करना है, मुझे और आपको ध्यान देना है कि हम कहाँ खड़े हैं। नबी की मुखालफत कर रहे हैं या नबी की इताअत कर रहे हैं? नबी की फर्मा बरदारी कर रहे हैं या नबी की नाफरमानी कर रहे हैं? जब मैं और आप सोच लेंगे, फिर किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह मुझे और आपको सही मानों में अमल की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह, जो मैंने टूटे फूटे अल्फाज में तेरे पैगंबर का फरमान और तेरा कुरान इनके सामने बयान किया, अल्लाह मुझे और इन सब को उस पे अमल की तौफीक अता फरमा दे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल